لیکن ایک بہت خصوصی عمل، اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص کی پوری تسبیح پڑھتے ہوئے جہاں پر 33 دانوں کے بعد امام آ جاتا ہے وہاں پر رکے اور اپنی ساری دعائیں اللہ کے حضور پیش کرے، پھر اگلی بار پھر 33 بار جب سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے، پھر جب امام آتا ہے وہاں پر رکے، پھر اپنے رب کے حضور ایک خصوصی دعا پیش کرے، اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان حضرت اقبال صاحب۔ ناظرین محترم، آج 23واں روزہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ مغفرت جہنم سے ہمیں آزادی اور خلاصی کا جو عشرہ گزر رہا ہے، اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم سے خلاصی کے لیے بالخصوص اپنے حضور جو دعا کی جاتی ہے اسے قبول فرمائے، ہم سب پر خصوصی رحمت فرمائے اور ہم سب کو اس جہنم جیسی ڈراؤنی چیز سے، مشکل آزمائش سے اللہ رب العزت ہمیں دور رکھے۔ بالخصوص ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے صدقے جب وہ چاہے گا، جس پر جب وہ چاہے گا، جب وہ رحمت فرمائے گا، یقیناً وہ اس شخص کو بخش دے گا، ہم سب کو بخش دے گا۔ اس کی رحمت بڑی ہے، ہم سب کے گناہ کم ہیں۔ ناظرین، ایک سوال مجھ سے کیا گیا کہ کون سی دعا ایسی ہے جو ہمیں افطار کے وقت کر لینی چاہیے؟ ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھ لینی چاہیے کہ ہر دعا وہ جس بھی حال میں، جس بھی زبان میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جائے وہ سننے والا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کو عربی کلمات میں ہی ادا کریں، یقیناً وہ رب ہے، وہ سننے والا ہے۔ ہاں، وہ ایسا وقت ضرور ہے کہ جب وہ افطار کے وقت خود تشریف لے آتا ہے، وہ مہمان نوازوں کے ہاں حضور بیٹھ کر خود افطاری بھی کر جاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، وہ جب چاہے، اس کی کائنات ہے، اسی کی قدرت ہے، وہ جب چاہے جہاں پر چاہے وہ جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لیکن ایک بہت خصوصی عمل، اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص کی پوری تسبیح پڑھتے ہوئے جہاں پر 33 دانوں کے بعد امام آ جاتا ہے وہاں پر رکے اور اپنی ساری دعائیں اللہ کے حضور پیش کرے، پھر اگلی بار پھر 33 بار جب سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے، پھر جب امام آتا ہے وہاں پر رکے، پھر اپنے رب کے حضور ایک خصوصی دعا پیش کرے، اس طریقے سے اپنی تسبیح کو پورا کرے، یقیناً اللہ رب العزت اس کے اس طریقہ کار کی بدولت، اس طریقہ کار کے ذریعے سورۃ اخلاص پڑھنے کے ذریعے اپنے رب اپنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یقیناً اس دعا جو آپ اللہ کے حضور پیش کریں گے وہ اللہ رب العزت ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ خود دیکھیں گے وہ دعائیں کیسے پوری ہوتی ہیں جو کہ سورۃ اخلاص کی وسیلے سے اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔